وہ پاکستان کا جو کردار ہے وہ ڈیوبیس ہے. تو ہماری یہ ایجنسیاں جو ہماری جو پورے کوئٹہ کو جنہوں نے جیل خانہ بنایا ہوا ہے، اور یہ جو ایف سی والے فوج والے یہ کیا کر رہے ہیں وہاں پر، ان کو پتہ ہے طالبان تو عرصہ دراز سے ان کے اسٹریٹجک ایسٹس ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قمر زیدی. یوٹیوب پہ آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں. آج میری محسن داوڑ صاحب جو پی ٹی ایم کے رہنما ہیں ان سے ملاقات ہوئی قومی اسمبلی میں، اور ان کے آگے میں نے کچھ سوالات رکھے، اور وہ سوالات طالبان کی پیش قدمی کے حوالے سے تھے، اور را اور این ڈی ایس جو پاکستان میں کارروائیاں کراتی ہیں اور ان کو اسپانسر کرتی ہیں، اس حوالے سے جو ثبوت آئے ہیں. میں نے کل کے ویلاگ میں بھی اپنے بتایا کہ طالبان نے جب کندھار پہ قبضہ کیا اور اسپن بولڈک کے علاقے میں ایک چیک پوسٹ سے $2 ارب جو ہیں برآمد ہوئے، اور وہ $2 ارب پاکستانی کرنسی تھی، اور وہ کرنسی کیا کر رہی تھی وہاں پر؟ یہ وہی کرنسی ہے جو را اور این ڈی ایس مل کر اس سے پاکستانیوں کو خریدتے تھے، طالبان کو خریدتے تھے، اور وہ خرید کر پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں ہوتی تھیں. یہ جب ثبوت سب کے سامنے آ گئے اور کسی کو کوئی شک نہیں رہا، میں اس کی تصویریں بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں. میں نے محسن داوڑ صاحب سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ ان ثبوتوں کے بعد کیا آپ کے موقف میں کوئی تبدیلی آئی ہے، ان ثبوتوں کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، کیا را کارروائیاں نہیں کراتی بلوچستان میں؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا، یہ ذرا سنیں. آپ کا کیا اس حوالے سے خیال ہے؟ وہ میرا خیال یہ ہے کہ کیا وہ را یوز کرتی تھی؟ لیکن وہ پاکستان کا جو کردار ہے وہ ڈیوبیس ہے. اب وہ وہاں سے جو انفارمیشن ملی ہے وہ یہ ہے کہ مثال یہ پیسہ چونکہ یہاں سے طالبان ہی جاتے ہیں، تو یہاں سے تو مطلب پاکستانی روپیہ ہی ہوگا ان کے پاس، تو یہاں سے پھر وہ روپیہ بھی اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں، وہاں پر پھر وہ جا کر کارروائیاں کرتے ہیں. کل سب نے دیکھا جب وہ انڈیپینڈنٹ پر سٹوری چڑھی اور پہ چوڑی کی مثال اسپن بول تک سے کس طرح یہاں سے قافلے جا رہے تھے ہمارے یہاں سے پاکستان سے چمن میں، کس طرح اس کی جلوس مل رہا. اب چمن تو پاکستان میں ہے نا، وہ تو افغانستان میں نہیں ہے، تو کس طریقے سے وہاں یہاں سے جلوس وہاں پر جا رہے تھے. تو یہ ظاہر بات ہے جب یہاں سے قافلے جائیں گے تو وہ اپنے ساتھ پیسے بھی لے کے جائیں گے. تو آپ کا یہ خیال نہیں ہے کہ وہ را کے دیکھیں نا، وہ را پاکستانی پیسے دیں گے، یہاں سے لوگ جا رہے ہیں تو یہی سے پاکستانی کرنسی اپنے پاس اپنے ساتھ لے کر گئے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی اب یہ کوئٹہ میں کل ان کا جلوس نکلا ہے، اب کوئی اس کو ڈینائی کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا. اب یہ جلوس جب وہاں پر جائے گا تو ظاہر بات ہے اپنے ساتھ پیسہ تو لے کے جائے گا. یہ کون ہے اس کے پیچھے کوئٹہ میں جو جلوس نکلا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ تو ہماری یہ ایجنسیاں جو ہماری جو پورے کوئٹہ کو جنہوں نے جیل خانہ بنایا ہوا ہے، اور یہ جو ایف سی والے فوج والے یہ کیا کر رہے ہیں وہاں پر، ان کو پتہ نہیں چلتا کہ مثال یہ جو جلوس نکلے کس نے نکالے. لیکن اس کی ریزن کیا ہوگی کہ ایجنسیاں کیوں کریں گی یہ؟ تو وہ طالبان کے لیے کیوں نکالیں گی؟ وہ دیکھیں نا، افغانستان طالبان تو عرصہ دراز سے ان کے اسٹریٹجک ایسٹس ہیں، ٹھیک ہے نا. اب وہ کافی پہلے تو مان بھی نہیں رہتے، یہ پچھلے تقریباً 8-10 سال سے ہم ماننے لگے ہیں، کہاں ہمارا اس پر کچھ نہ کچھ اثر و رسوخ ہے. اب کل عام ان کے حاکم اسٹیٹمنٹس آنی شروع ہو گئی ہیں. پچھلے دنوں میں میں نے اسمبلی میں اپنی تقریر کی تو اس میں ڈیٹیل میں یہ بات کی تھی. تو وہ ہمارے ریاست کے اسٹریٹجک ایسٹس ہیں، لیکن مسئلہ تب بنے گا کہ جب یہی اسٹریٹجک ایسٹس جو ہیں نا یہ پر گلے پڑیں گے. جی ناظرین، محسن داوڑ کی آپ نے گفتگو ملاحظہ کی. یہ گفتگو ہماری تب ہوئی جب میں قانون و انصاف کی کمیٹی سے باہر نکلا، اس میں محسن داوڑ صاحب موجود تھے، اور جب باہر نکلا تو میرے ذہن میں یہ سوالات آئے. میں نے کہا محسن داوڑ صاحب کی اب تو رائے تبدیل ہو گئی ہوگی، اب تو ثبوت سامنے آ گئے ہیں، اب وہ ہماری فورسز کے حوالے سے ایسا کچھ نہیں کہیں گے، نہ پاکستان کے حوالے سے کہیں گے. میرا تھا کہ محسن داوڑ صاحب اس چیز کو ایکنالج کریں گے کہ یہ را اور این ڈی ایس مل کر حملے کراتی ہے اور پاکستان میں بدامنی خصوصاً بلوچستان کے علاقے میں پھیلائی جاتی ہے، اور یہ پیسہ اسی کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن اس کے برعکس محسن داوڑ صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان کا کردار اس میں ڈوبیس ہے، یعنی وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان طالبان کو پیسہ دیتا ہے، اور یہ پیسہ چمن سے جو ہے وہ افغانستان جاتا ہے، اور افغانستان کے لیے میں جو بد امنی پھیلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. میں محسن داوڑ صاحب سے اختلاف کرتے ہوئے ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 1990 کا پاکستان نہیں ہے، یہ 2021 کا پاکستان ہے، اور بڑی عجیب قوم ہے ہم، یعنی اور بڑی عجیب ہماری ریاست ہے کہ وہ ریاست طالبان کو پیسہ بھی لگا رہی ہے اور اپنے خلاف حملے کرا رہی ہے. تو اس کی تو کوئی منطق سمجھ نہیں آتی ہے مجھے، نہ ہی کسی ذی شعور اور عقل رکھنے والے کو سمجھ آئے گی کہ ہم طالبان کو اسپانسر کر رہے ہیں، انہیں پیسے دے رہے ہیں،
اور اپنے پر حملے کرائے جا رہے ہیں. قرم ایجنسی میں طالبان نے حملہ کیا, ہمارے کیپٹن باسط کو شہید کر دیا, اس کے ساتھ سپاہی مارے گئے. جوہر ٹاؤن میں را کی جانب سے کارروائی کرائی گئی جس میں ہمارے پولیس کے جوان مارے گئے. دھاسو ڈیم کے جو عملہ تھا جو وہاں پہ کام کرتا تھا, جس میں چائنیز اور ہمارے لیویز کے اہلکار تھے, ان پر طالبان کی جانب سے اٹیک کیا گیا اور اس میں وہ اس ٹیررسٹ اٹیک پہ لوگ مارے گئے. پسنی میں جو ہے ہماری چیک پوسٹ پر حملہ ہوا, ہماری فورسز پر حملہ ہوا, IED بلاسٹ ہوا. تو یہ تمام چیزیں ہم ان کو پیسہ دے کے اپنے ہی خلاف کرا رہے ہیں, اور ان کو پیسہ ہم اس وجہ سے دے رہے ہیں کہ وہ ہمارے پر ہی حملے کریں. اور آپ تو بخوبی اس سے واقف ہیں کہ وار آن ٹیرر جو ہے وہ اس میں پاکستان نے 70,000 لوگوں کی قربانیاں دی ہیں. ہمارے اپنے لوگوں پر اٹیک ہوتے رہے, ہماری افواج کے لوگ شہادتیں دیتے رہے, ہماری پولیس جو ہے سڑکوں پر ان کا خون بہتا رہا, ہمارے جوان جو ہیں وہ ماؤں بہنوں بیٹیوں کے آگے ذبح ہوتے رہے. تو یہ وہی طالبان ہیں, اور آپ انہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اسپانسر کیا تاکہ وہ افغانستان میں بدامنی پھیلائیں. تو یہ بات کچھ سمجھ نہیں آتی ہے. یہ بہرحال محسن داوڑ صاحب سے جو بات کی تھی, میں اس کا جواب انہیں دینا چاہتا تھا. میں نے ان سے گو سوالات بھی اس ٹائم بھی کیے, اور ابھی میں ڈیٹیل ان کے ساتھ جو ہے ان کے جو انہوں نے پاکستان کے حوالے سے ڈوبیس کہا ہے کہ پاکستان کا کردار ڈوبیس ہے, تو میں بتانا چاہتا تھا کہ آپ کو ایک نیوز دینی ہے, اور وہ نیوز طالبان کے حوالے سے ہے اور بڑی بریکنگ نیوز ہے. اور وہ نیوز یہ ہے کہ طالبان نے جو ہے وہ آفر کی ہے سیز فائر کی, اور حکومت کی جانب سے ایک نیگوشیٹر جو ہے اس نے رائٹرز کو یہ نیوز دی ہے کہ طالبان کہتے ہیں کہ اگر ہمارے 7,000 قیدی چھوڑ دیں تو ہم 3 مہینے کے لیے سیز فائر کر لیں گے. طالبان جو ہے تیزی کے ساتھ پیش قدمی کر رہے ہیں اور وہ کابل کی طرف بڑھ رہے ہیں, لیکن اب جو یہ آفر دی گئی ہے سیز فائر کی, اس کو بہت سارے حلقے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بڑی ڈیفیکلٹ آفر ہے, اور یہ افغان حکومت نہیں ایکسیپٹ کرنے لگی, کیونکہ نہ صرف 7,000 قیدی چھوڑنے کا کہا گیا بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ UN کی بلیک لسٹ سے ہمیں نکالنا ہوگا. یعنی جو طالبان ہیں اور وہ بلیک لسٹ ہوئے ہیں ان کو کسی طرح سے افغان حکومت UN سے نیگوشیٹ کر باہر نکالے. تو ایسا بہت مشکل ہے جو کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے ہوتا ہوا. ناظرین, پاکستان نے ہمیشہ سے اس معاملے میں کوشش کی ہے کہ وہ پیس فیسیلیٹیٹر بنے, اور افغان پیس پروسیس میں فیسیلیٹیٹ کیا پاکستان کی جانب سے. اب وہ فیسیلیٹیشن کی پروسیس جو ہے ابھی تک جاری ہے, اور پاکستان ابھی تک یہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح پاور شیئرنگ میں طالبان اور حکومت جو ہے سمجھوتا کر لیں اور یہ دونوں مل کر اپنی افغان عوام پر حکومت کریں. لیکن ہمارے تک اطلاعات ہیں کہ جیسے جیسے طالبان کی پیش قدمی آگے بڑھتی جا رہی ہے ویسے ویسے طالبان ریلیکٹنٹ ہوتے جا رہے ہیں. جب ملیٹریلی وہ اسٹرانگ ہو رہے ہیں تو وہ نیگوسیشن میں اچھی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ بھی آتے جا رہے ہیں. پاکستان کی اس سلسلے میں جو ایفرٹ ہے, اس میں پاکستان ایک کانفرنس کا انعقاد کرنے جا رہا ہے جس میں عبداللہ آئیں گے, گلبدین حکمت یار آئیں گے, اور وہاں کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہوگی. لیکن اس کانفرنس میں جس کو وزیر اعظم کی جانب سے ہوسٹ کیا جا رہا ہے, اور پاکستان کے وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ یہ کانفرنس اس وجہ سے کرائی جا رہی ہے تاکہ جو پیس پروسیس ہے اس میں کوئی نہ کوئی کردار پاکستان کی جانب سے ادا کیا جائے اور دوبارہ سے ان دونوں فریقین کو ٹیبل پر لایا جائے. لیکن یہ اتنی امپورٹنٹ کانفرنس جو ہونے جا رہی ہے اس میں افغان صدر اشرف غنی صاحب نہیں ہوں گے اور نہ ہی طالبان کی جانب سے کوئی ریپریزنٹیٹیو ہوگا. آج دفتر خارجہ میں جب بریفنگ ہوئی تو اس میں یہ بتایا گیا کہ یہ دونوں فریقین نہیں ہوں گے. بہت اچھی بات ہے کہ ہم کانفرنس کرانے جا رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے کہ ہم پیس کیپنگ میں اور پیس پروسیس میں فیسیلیٹیشن کر رہے ہیں. لیکن اس میں ایک اور جو امپورٹنٹ بات ہے جو ناظرین تک میں پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہاں پہ 2 ایسی طاقتیں ہیں جن کی ڈیسیجن سے ابھی جنگ بندی ہو سکتی ہے یا پھر جنگ مزید بڑھ سکتی ہے, اور وہ ایک ہے طالبان اور دوسرے ہیں اشرف غنی. عبداللہ کے پاس اس طرح سے پاور نہیں ہے, نہ ان کے فارن منسٹر اس کانفرنس میں آ رہے ہیں. تو ضرور بہت اچھا سٹیپ ہے کہ آپ کانفرنس کرائیں, لیکن اگر ریلیونٹ سٹیک ہولڈر اشرف غنی ہوتے یا طالبان ہوتے تو بہت چانسز تھے اس جو کانفرنس ہے اس کے سکسیسفل ہونے میں. ابھی بھی کسی نہ کسی حد تک یہ کانفرنس اپنا کردار ضرور ادا کرے گی. BBC کی جانب سے ایک میپ جاری کیا گیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ طالبان نے کتنے علاقے کیپچر کیے ہیں,
اس کے ساتھ طالبان کے ساتھ اگر دیکھا جائے کتنے علاقوں میں کنٹیسٹ جاری ہے اور کتنے علاقے اس ٹائم جو ہے افغان حکومت کے پاس ہیں، وہ میپ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں، آپ دیکھیں خود آپ کو کنڈیشن کا پتہ لگ جائے گا۔ پاکستان کو ایکسٹرا ویجیلنٹ ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ ہمارے ملک میں دہشت گردی کی کارروائیاں تیز ہوتی جا رہی ہیں۔ آج بھی فواد چودھری صاحب نے پریس کانفرنس کی کہ چائنیز لوگ ہیں، جو عملہ تھا جو دھاسو ڈیم پہ کام کرتا تھا، ان پر جو حملہ ہوا ہے اس میں بارود کے ٹکڑے ملے اور یقینی طور پر یہ طالبان کی جانب سے دہشت گردی کی کارروائیوں میں تیزی آتی جا رہی ہے۔ آگے محرم بھی آ رہا ہے، اس کے ساتھ عید بھی ہے، تو اللہ رحم کرے یہ کارروائیاں کہیں زیادہ تیز ہو گئیں تو ہمارے ملک کا نقصان ہوگا۔ اس حوالے سے ٹائملی اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے اور پالیسی بنانے کی ضرورت ہے کہ پاکستان اس تمام معاملے میں اگر یہ معاملہ بگڑتا ہے تو کیا کرے گا۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی، قمر زیدی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی، کچھ نئی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، کوئی نئی سٹوری آپ کے سامنے لائیں گے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، بیل کا آئیکن ضرور دبائیں اگر آپ کو میری سٹوری پسند آئی ہے۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔